سب کو سلام، سب کو سلام۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج پھر شکر گزاری کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کی، جس نے ہمیں پھر سے مبارک کیا کہ ہم خدا کے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آج جیسا کہ بہن نے بتایا، ہمارا جو کلام کا عنوان ہے وہ مسح ہے۔ پالوس رسول پہلے کرنتھیوں اس کے بعد 15 باب اس کی دوسری آیت میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، سنیے گا۔ کہتا ہے اس خوشخبری سے نجات ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ سارے نے بولنا تھا، پیچھے والے بیٹھے ہیں۔ اس خوشخبری سے کیا ملتی ہے؟ کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے۔ کس سے؟ جو یہ بائبل مقدس کا کلام ہوتا ہے، یہ خوشخبری کو۔ اور آگے لکھتا ہے بشرطہ، شرط یہ ہے وہ جو خوشخبری ہم تمہیں دیتے ہیں تم اسے یاد رکھتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ یاد رکھتے ہو۔ بہن نے پوچھا کتنے لوگوں کو کلام یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کہتا نجات کب ملتی ہے؟ جب کلام کو کیا کرتے ہو تم؟ بولو صحیح نا، پیچھے جو بہنیں بیٹھے خاموش نہیں رہنا۔ کیا کرتے ہو؟ یاد کرتے ہو۔ آگے لکھا ہے ورنہ تمہارا ایمان لانا بیکار، بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں پھر چرچا۔ اگر یاد نہیں کرتے تو کیا ہے؟ لکھا ہے پالوس کہتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کے پہلے خط کے اندر، اس کا 15واں باب اس کی دوسری آیت کے اندر، چرچ آندے ہو، کلام یاد نہیں کرتے، نہ نجات ملتی ہے نہ ایمان تمہارا بے فائدہ۔ اس کا مطلب ہے وہ یہاں پر بڑی خوبصورت، ہم اس کا اگر آگے پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ خوشخبری کیا ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ اور دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ وہ تیسرے دن دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ پہلے کیفا، پھر 12 شاگرد، پھر 500 کی جماعت کو نظر بھی آیا۔ کلام خدا کے اندر، خدا کا زندہ کلام میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے نا نشے کے اندر تھا، دوسرے کو کہتا ہے آج جڑے چرچ جانتے ہیں نا، انہاں نوں بڑی سزا ملتی ہے، انہاں نوں نا حساب دینا پینا، انہاں نوں عدالت جانا پینا۔ کہتا اچھا، تو کہتا آپاں، انہیں کہا اپنا کو کی لینا سی، نہ آپ ہی چرچ جانے نہ کلام سننے۔ تو انہیں کہا اسی کتنے جاواں؟ کہتا اللہ اسی کتنے جانا ہے؟ آج میں بائی پاس نہیں ہوتا، شہروں بار بار روڈ ہوتا ہے، اپنا بھی شہروں بار بار روڈ ہونا ہے، سیدھا دوزخ دے وچ۔ آپاں کی کرنا ہے؟ ساڈے کو کہتا حساب لینا۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہیں وہ تو نشے میں تھا اور نشے میں اتنی زبردست بات کر گیا کہ میرا انجام کہاں ہے۔ اس نے کہا جو چرچ آتے ہیں نا، اینا صاحب ضرور دینا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں ایک ہے جو انہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ کون ہے؟ کون ٹھہرائے گا؟ کلام خدا۔ کون مجرم ٹھہرائے گا؟ کدا صاحب دینا پینا ہے، کنا سنیا سی تے کنا عمل کیتا سی۔ میری بات سن رہے ہیں؟ پیچھے لوگ سن رہے ہیں؟ کدا کی دینا پینا ہے؟ صاحب دینا پینا۔ انہیں صحیح گل کہی، انہیں کہا میں نہ سنیا نہ میں چرچ آیا، میں کہا صاحب دینا، وہاں تو بائی پاس پہ گئے سیدھا ہی آگے انہوں نے صاحب دینا ہے۔ آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ جو سنتے ہیں، اس لیے پالوس کہتا ہے، پالوس بڑی خوبصورت بات آپ کی زندگی کے اندر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یاد نہیں رکھتے تو آپ کا چرچ آنا بیکار ہے، آپ کا چرچ آنا بیکار ہے۔ اگر کسی کے کان ہو تو روح کلیسیا سے کہتے جس کے کان ہو وہ سنے۔ میرے یاد رکھیے سلیب ایک آپ آتے ہیں نا تو سلیب ایک پیغام دیتی ہے۔ یہ سلیب کو آپ دیکھتے ہیں، یہ پیغام دیتی ہے۔ جس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتا ہے، جس کے کان ہوتے ہیں وہ سن لیتا ہے۔ کلام کے اندر خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ سلیب ہلاک ہونے والوں کے نزدیک ایک بے وقوفی ہے۔ یہ سلیب کو دیکھتے ہیں
کلام سنتے ہیں یاد نہیں کرتے, اور چھڈو یار ہونے میں کہا نا کل پیر ہے تے 12 بجے 5000 کا نوٹ ملے گا اتنے خادم آن دے رہا سارے ملے گا, تو مجھے لگتا سارا چرچ اتنے آئے گا کیونکہ کی ملنا ہے 5000 کا ملنا ہے. گل اینی یاد رہے گی. لیکن جو سلیب کا پیغام ہے, جو خوشخبری ہے, نہ وہ پیچھے بیٹھے ہوں کو, نہ آگے بیٹھے ہوں کو, نہ یہاں بیٹھے ہوں کو یاد ہی نہیں رہتا. کہتا سلیب کا پیغام, یہ خوشخبری جو میں تمہیں دیتا ہوں, اگر کوئی یاد رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ نجات کا باعث ہے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے سلیب کا پیغام جو یاد نہیں رکھتے ہیں, جو ایسے ہی آتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ بیوقوفی ہے. لیکن سنیے جو یاد رکھتے ہیں, کہتا ہے جو یاد رکھتے ہیں, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی سارے کیا کرو, خدا کی قدرت. کن کے لیے؟ جو اسے سنتے ہیں, جو اس کو یاد رکھتے ہیں. اگر یہاں کوائر کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں یاد رکھتے ہیں نا سرفراز بھائی, تو وہ بھی جو ہے وہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اگر میری پیچھے بہنیں ہوئی, میری بیٹیاں, میرے بزرگ بھی یاد نہیں رکھتے ہیں نا, تو وہ بھی پھر یہی اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یار کی ہے کوئی بیوقوفی کی گل ہے, سنی نہ سنی. اس کا مطلب ہے 5000 کی بات یاد رہتی, اس کا مطلب اس میں مجھے انٹرسٹ ہے. اگر یسوع کی بات مجھے یاد نہیں رہتی نوید بھائی, تو ہمیں جو اس کا مطلب یسوع کی بات میں کوئی نہیں. کیوں بلال بھائی؟ اس کا مطلب 5000 آٹے کا توڑا چک ملنا بڑا یاد رہتا ہے, تو جس میں زندگی ہمیں وہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی. اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے. ایسے ہی ہے, ہاں یا نہ؟ ایسے ہی ہے نا. میں جگہ میموریل سروس میں تھا, 50 لوگوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے بتا رہا تھا کہ جو خدا کو پیار نہیں کرتے نا, چرچ نہیں جاتے, وہ سیدھا دوزخ میں جائیں گے. تو میں نے کہا کتنے لوگ چرچ جاتے ہیں؟ تو 2 بہنوں نے ہاتھ چکا تھے, باقی سارے میں چرچ نہیں جاتے. کہتے نہیں. تو میں کتنے جاؤ گے؟ کہتا دوزخ جے جاؤں گا. اور کتنے جاؤں گا؟ بڑی دلیری بھائی, اینی دلیری. اس کا مطلب ہے آپ بھی دلیر ہیں, آپ یاد نہیں رکھتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہو نا, نہیں یہ نجات کی بات ہے, یہ میرے یسوع کی بات ہے, یہ اس لہو کی بات ہے جو میرے لیے بہایا گیا, یہ اس نجات کی بات ہے جس سے میری شفا آئے گی, یہ اس کی بات ہے جس سے میرے گناہ میری زندگی سے نکلیں گے. اگر تجھے یہ پتا ہو تو ضرور تجھ سے جب بہن پوچھے کل کیا سنا تھا, رندے کو کیا سنا تھا, کہ ہاں میں نے اپنے یسوع مسیح کی بات کو یاد رکھا. سنیے میں اپنے کے اندر رکھنا چاہتا ہوں. پالوس اس لیے کہتا ہے کلسیوں کی خط کے اندر, اس کا پہلا باپ اس کی اگر ہم 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھیں, خدا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کلام کہتا ہے, کہتا ہوں میرے لوگوں سنو, اس باپ کا شکر ادا کرو. کس کا؟ جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں, خدا کے کلام میں, مسیح یسوع میں اس نے ہمیں مقدسوں کی میراث میں شامل کر دیا, اور ہمیں تاریکی کے قبضے سے نکال کر باہر لے آیا, ہمیں شیطان کے ہاتھ سے, اس کی اتھارٹی سے باہر نکالا. اس باپ کا شکر ادا کرو, اس کا شکر لائق طور پر کرو. مجھے یاد رکھیے خدا کا کلام میں آپ کی زندگی کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو پڑھا لیکن میں آپ کے لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں. کلام ہمارا آج جو ہے, اگر بنجر زمین پر میں بیج نہیں بونا چاہتا, ایسی زمین پر خدا کا کلام بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے جو یاد نہیں رکھتے. انہیں کبھی خدا میں کہنا نہیں چاہتا وہ خدا کیا کہتا ہے. بیج ان کے ماں کے دانے, جی عمدہ دانے ان کے آگے مت پھینک جو پیروں کے نیچے رونگتے. میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا اس بات کے لیے, اس لیے کہ آپ چرچ میں کیوں آتے ہیں؟ سونے کے لیے آتے ہیں, ہرگز نہیں آتے.
خدا کلام کہتا ہے یہ عمدہ بیج ہے، یہ زندگی کے بیج ہے، انہیں مت ان کے آگے پھینک جو اپنے پاؤں کے نیچے روتے ہیں۔ اب چرچ میں بیٹھتے ہیں اور چرچ میں خدا کو، قرآن کو روت کر پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ دا کلام میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا خدا کا پاک لہو کا مسا۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا 4 باب، اس کا میرے ساتھ دیکھیے، اس کی 18ویں آیت کو میں پڑھوں گا آپ کے لیے اور 19ویں آیت کو۔ مقدس لوکا اس کا 4 باب سنیے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے آپ اس میں سے نکالیے۔ اگر خدا نے آپ کو کان دیے ہیں، آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صلیب کا پیغام جو ہے میرے لیے نجات کا، خدا کی قدرت کا کلام ہے، تو میں آج اسے سن کر جاؤں گا۔ میں آج دھیان دوں گا کہ خدا کا کلام مجھے آج کیا تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، بچے جو کرتے کرنے دیں۔ اگر آپ کا رویہ پھر وہی ہے کان بند کرنے والا، پھر آپ اپنے نعت اور کہنے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہاں خداوند تیرا کلام بیوقوفی ہے، میرے لیے کوئی نجات کا کوئی باعث نہیں ہے، کیونکہ میں سننا ہی نہیں چاہتا، میں سننا چاہتا ہی نہیں۔ میرے بھائی سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر سننا چاہتے دیکھیے خدا کلام کیا کہتا ہے، 4 باب لوکا، مقدس لوکا 4 باب اس کی 18ویں آیت، خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بہنائی اور پانے کی خبر سناؤں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خدا کے سال مقبول کی کیا کروں؟ منادی کروں۔ اور جو خدا کلام ہمیں سکھاتا میرے ساتھ رہیے گا، خدا کے کلام کے اندر جو یسایہ کا جب یہ صحیفہ پڑھتے ہیں تو جو یسایہ میں لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہے خدا کے انتقام کا، خداوند کے سال مقبول کا اور خدا کے انتقام کا، 2 لفظیں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی یہاں سنے ذرا، جو آرام سے بیٹھے میرا کان میں تو رکھے، وہاں 2 باتیں لکھی ہیں۔ خدا نے مجھے مسح کیا ہے کہ سال مقبول کا منادی کروں، عیسائیہ میں لکھا ہے 2 چیزیں لکھی ہیں۔ میری بہنیں ادھر میں تو دھیان دیں، لکھا ہے خدا کے انتقام کا، خداوند کے سال مقبول کا، اور خدا کے انتقام کا، خدا کے انتقام کا، the day of God anger، خدا کے غصے کا میں منادی کروں اور اپنی قبولیت کا بھی منادی کروں۔ میرا یہ یاد رکھیے کلام مقدس کے اندر میں گیت گانا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اس کو ہم اینڈ میں گائیں گے۔ اور خدا کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں 3 چیزیں بڑی اہم یہاں پر ملتی جس سے خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ ایک ہے نرسنگا، ایک ہے تیل، اور ایک ہے لہو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ 3 چیزیں، پہلا ہے نرسنگا، اور خدا کا کلام اگر ہم گنتی 10 باب اس کی 10ویں آیت لکھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا فرماتا ہے تم اپنی خوشی کے وقت، تم اپنی عید مقررہ عیدوں پر، تم اپنی سوختنی قربانی پر، تم اب سلامتی کی قربانی پر، تم اپنے مہینوں کے شروع میں کیا کرنا؟ نرسنگا پھونکنا۔ کیا کرنا؟ نرسنگا پھونکنا۔ نرسنگا دیکھا کسی نے؟ کتنے لوگوں نے نرسنگا دیکھا؟ اچھا نرسنگا ہوتا کیا ہے؟ نر سنگا، اسے نر کا، مینڈے کے سر کا سینگ، مینڈا ہوتا ہے نا اس کا سینگ ٹیڑھا بڑا لمبا سا ہوتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے اور اسے کاٹ کے نا اسے خوب صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر سینگ کے اندر نا بڑی جو ہے نا وہ جالی سی ہوتی ہے، اسے وہ خوب صاف کرتے ہیں، خوب صاف کرتے ہیں اور بالکل کلین کر دیتے ہیں، ادھر سے بھی کاٹتے ہیں ادھر سے بھی کاٹتے ہیں۔ اور خدا کلام سکھاتا ہے جب اسے پھونکتے ہیں پھر وہ بڑا
زبردست للکارتا ہے. کیا کرتے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اندر سے. کیوں میرے بھائیوں کیا کرتے ہیں؟ کیوں ساگر بھائی ادھر میں تو دھیان دینا. کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں اس کے اندر سے نا. پھر جب اس اندر پھونک مارتے ہیں نا پھر وہ للکارتا ہے. اور کلام کہتا ہے تو نرسنگا پھونکنا. اور یہ نرسنگا پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی آیت میں لکھتا ہے تاکہ ان سے خدا کے حضور تمہاری یادگیری ہو کہ میں خداوند تمہارا. نرسنگا پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں تمہارا خداوند. اس کا مطلب ہے جب ہم نرسنگا پھونکتے تھے تو اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ خداوند خدا تو ہمارا کیا ہے؟ خدا ہے. اور نرسنگا پھونکنے سے پہلے کیا کرتے؟ اس کی کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کہ خدا بھی بھائی کہہ رہا تھا آپ بھی پرستار ہیں، میں بھی پرستار ہوں. تو للکارتا وہی ہے جو اندر سے ذرا صاف ہو. اگر سرنگے دے وچ جالیاں تے ہڈیاں جی ہڈی دے وچ ہوندیاں نا تے وہ پھونک باہر نہیں نکلتی. اور زبور سو کہتا ہے اے اہل زمین خوشی کا کیا مار؟ نعرہ مار. خوشی کا ابھی میں بھائی گا رہا تھا، بھائی ایسے ایسے میں گا رہا تھا، ایسے بچ کئی کار سے کون سا تو کیسے نرسنگے ہیں؟ اور جو خراب نرسنگا للکارتا نہیں نا وہ خدا کی حضوری کو نہیں لا سکتا. خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. اور جڑے راضی کرتے ہیں یسو چاہیے تو انہوں نے کی چاہیے؟ وہ اس سین کی مانند ہے جس کے اندر جالی ہے، جس کے اندر گناہ ہے، جس کے اندر شرم ہے، جس کے اندر خدا سے پیار نہیں ہے کیونکہ وہ بیوقوفی کی بات سمجھتا ہے. اور جسے مسا چاہیے اور جس نے للکارنا ہے وہ شیر ببر کی طرح للکارتا ہے. شیر کے بچے، یہودا کے ببر کے بچے شیر ہوتے ہیں اور بکریاں نہیں ہوتی ہیں. اور بکریاں کرتی ہیں میں. شیر کرتا ہے، دھاڑتا ہے. اور نرسنگا دھاڑتا ہے. اور جب نرسنگا دھاڑتا ہے تو خدا کی حضوری آتی ہے. اس بات کا اعلان ہوتا ہے ہاں خداوند تو میرا خدا ہے اور تو میرا یسوع ہے اور تو نے میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا. ہاں میں تیرے لہو پر یقین رکھتا ہوں. نرسنگا بن جائیے. اور یشوع خدا کلام یہ سکھاتا ہے یرو کی دیواروں پر جب یہ گرانے کے لیے وہ گئے نا تب خدا نے یشوع سے کہا کہ نرسنگے لے، مینڈوں کے نرسنگے لے، آگے آگے نرسنگے بجانا، پیچھے پیچھے عہد کا صندوق تو ساتھ لگوانا. 7ویں دن تو کیا کرنا؟ 7 ہی چکر لگانا. اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو زور سے للکارنا. تو کیا ہوگا؟ دیواریں وہ تاڑیاں دیواریں کیوں نہیں ڈگ دیاں؟ کیوں نہیں گرتی تمہاری دیواریں؟ کیوں نہیں گرتی؟ اس لیے نہیں گرتی تمہیں دھاڑنا نہیں آتا ہے، تمہیں للکارنا نہیں آتا ہے. تمہیں نرسنگے کی طرح بول، اس کے اندر جالیاں ہوں گی، اس کے اندر گند ہوگا تو وہ زور سے پھونکا نہیں جا سکتا. اسے پھونکنا ہے تو اندر سے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ صاف کرنا ہے. اگر نرسنگا بننا ہے نا خدا کا، خدا میں کہوں ہاں خداوند میں تجھے پکارتا ہوں میرے والے چھیتی آ، تو اگر ایسے پھونکنا ہے تو پہلے نرسنگے کی طرح اپنے آپ کو کیا کرو؟ کیا کرو؟ یہ اندر ہی جالیاں پریاں رہی نا، اندر ہی گناہ پریا رہا تے پھر نہیں خدا دی حضوری آنی. میرے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام میں آپ کی زندگی کے اندر چند باتیں، تھوڑا سا مجھے ٹائم اب چاہیے آج. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. میرے ساتھ یہ نرسنگا بڑا ہی خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم متی 24ویں باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے
کلام کہتا ہے ابن آدم کے آنے کا نشان یہ ہوگا، وہ آسمان پر دکھائی دے گا، قومیں اسے دیکھیں گی، چھاتی پیٹیں گی، اور آگے یہ لکھا ہوا ہے اسے وہ اپنے جلال اور بادلوں پر آتا دیکھیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ اور نرسنگا زور سے پھونکا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح بھی جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ نرسنگا۔ اس کا مطلب نرسنگا بڑی ایک عام چیز ہے، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو لکھا ہے خدا کیا کرے گا؟ اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ زمین کے اس حصے سے زمین کے اس حصے تک اپنے برگزیدوں کو کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا۔ سب کو نہیں کرے گا، جو نرسنگے کی طرح اندر سے صاف ہوگا، جو بالکل کلیئر ہوگا، جو خوشی سے للکارتا ہوگا، جو خوشی سے پکارتا ہوگا، جو شیر کی طرح ببر کی طرح اپنے خدا کو پکارے گا۔ اگر شرماتے رہے تو وہ بھی کہے گا میں بھی فرشتوں کے سامنے شرماؤں گا۔ تجھے جانتا ہے کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا ابن آدم جب آسمان سے آئے گا فرشتے ہوں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا اس زمین کے اس کنارے تک اپنے برگزیدوں کو جمع کرے گا۔ سب کو نہیں کرے گا، کن کو کرے گا؟ بولو صحیح، کن کو کرے گا؟ اپنے برگزیدوں کو۔ برگزیدے کون ہوں گے؟ نہ ہدیے دینے والے ہوں گے، دو دعا کرنے والے ہوں گے، نہ لمبے لمبے کلام سنانے والے ہوں گے، نہ اونچیاں اونچیاں ہلیلویا ہلیلویا کہنے والے ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ برگزیدے وہ ہوں گے جو یسوع کے لہو سے مسا ہوں گے، کیونکہ کلام کہتا ہے یسوع مسیح، سنیے میرے بھائی، سنیں سنو، یسوع مسیح اس لیے یسوع مسیح تھا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے کیا تھا؟ ابھی سنا ہم نے کیا تھا؟ خدا پیچھے بہنیں بولتی نہیں ہے، میں پیچھے بھی دیکھنا ہوں تمہیں کب سے، ساریاں ماما بول رہی ہی نہیں پیچھے۔ کیا تھا خدا کی طرف سے؟ یسوع مسیح نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ میں خدا کی طرف سے کیا ہوں؟ مسا کیا گیا ہوں۔ اگر یسوع مسیح اس لیے مسیح ہے کہ خدا کے حضور مسا کیا گیا، اور تو پھر مسیح وہ نہیں ہے جس کے سامنے لکھا ہوا ہے بلال مسیح، نوید مسیح، سنی مسیح، وہ مسیح نہیں ہے۔ مسیح وہ ہے جو بڑے کے لہو سے مسا کیا گیا ہے۔ اگر لہو کا یا مسا نہیں نا، پھر آپ مسا نہیں ہیں، پھر آپ مسیح بھی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تین چیزیں بڑی ضروری ہیں کلام کے اندر، بڑی اہم ہیں۔ ایک نرسنگا، دوسرا تیل، تیسرا ہے لہو، اور تینوں چیزیں ہمیں خدا کے نور کی طرف، ہمیں خدا کی پریزنس کی طرف، ہمیں خدا کی حضوری کی طرف، ہمیں یسوع مسیح کے لہو کی طرف، ہمیں پاک روح کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں خدا کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ سنیے خدا کا کلام آپ کی زندگی میں لکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ لکھے خدا جب آئے گا تو نرسنگا پھونکا جائے گا، اور خدا کلام کہتا ہے اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں خدا کے انتقام کا اور خداوند کے مقبول سال کا، یعنی دو چیزیں، خدا انتقام کن سے لے گا؟ وہ خدا انتقام ان بیٹوں اور بیٹیوں سے لے گا، ان لوگوں سے لے گا، اور ان سے حساب لے گا۔ اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے کن سے؟ اور جو سن کر بھی خدا کے کلام کو اپنے قدموں کے نیچے رد کرتے ہیں، کیونکہ میرے مسیح نے، میرے نجات دندے نے، میرے خداوند خدا نے، خدا کے پرے نے کہا ہاں ایک ہے جو قیامت کے دن کسی کو سزاوار ٹھہرائے گا۔ اس نے کہا کون ہوگا؟ اس نے کہا کلام خدا ہوگا۔ اسی لیے تو بار بار کہتا ہے جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا کہتا ہے۔ سنیے، اور خدا کلام میں سکھاتا ہے خدا
पुराने आयत नामे में अभार की किताब उसका 25वां बाब उसकी 9वीं आयत में कहता है, सुनिए सुनिए खुदा क्या कहलाता है, क्योंकि लिखा है जब वो खुदा आएगा वो इंतकाम का दिन भी होगा, बरगज़ीदों को इकट्ठा करने का भी दिन होगा। आज समझते हो शायद खुदा बादलों पर आएगा तो मुझे कहेगा आजा मेरे बेटा तू चर्च गया थी नहीं गया सी, तू कलाम जाकर चर्च बैठ के मैंने रोंद के आ गया, मेरी सलीब को पैगाम को तूने अपने पाँव के नीचे रौंदा, तूने बड़ा अच्छा काम किया, आ मेरी मिरास में दाखिल हो जा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं लगा। अगर मेरी कोई बहन ये समझती है, मेरी बेटी यहाँ समझती है, यहाँ कोई बेटी बैठी ये समझ रही है मैं आकर शायद मोबाइल पर ऐसे ऐसे करती रहूंगी, हंसती रहूंगी, घर चली जाऊंगी, तो ये मेरा खुदा नहीं देख रहा, ये खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें दुनिया पर सैर करती हैं। हर एक बशर उसकी नजर के सामने है, जो पीछे बैठा है, जो आगे बैठा है, जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ बैठा है, वो भी खुदा की हजूरी के अंदर है। अगर क्वायर के लोग भी लाइक्स नरसिंगा नहीं है ना, तो क्वायर भी सुन ले, उनका फूका हुआ गीत हर एक खुदा की हजूरी को नहीं बनाता है। ये क्वायर भी नरसिंगा है, हर एक जान नरसिंगा है, और वही नरसिंगा खुदा की हजूरी को बुलाता है जो साफ है, जो तैयार है। ये क्या है खुदा कलाम के अंदर, यीशु मसीह आएगा और क्या नरसिंगा फूंका जाएगा। उस दिन क्या होगा, खुदा की क़यामत का भी दिन होगा, इंतकाम खुदा के गुस्से का, इंग्लिश में लिखा है द डे ऑफ एंगर, खुदा की नाराजगी का दिन। और खुदा का यीशु मसीह का कबूल किसको कबूल करेगा, जिन्होंने लायक तौर पर यीशु मसीह के लहू का मसा लिया होगा, वो कबूल कर लिए जाएंगे। जड़े आके तुर गए, वो खुदा के गुस्से, जो आकर चर्च के अंदर बैठ के चले गए चेयर्स के ऊपर, सुना ही नहीं। सुनिए सुनिए, यहाँ पर जो बैठी हुई बहनें हैं, कलाम ये सिखाता है, खुदा 25वां में कहता है 7वें महीने की 10वीं तीन को तू बड़ा नरसिंगा फूंकना, और ये योम कफारा होगा। इसका मतलब है खुदा पहले से सिखा रहा है बनी इस्राइल को, बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, उस दिन योम कफारा होगा, दूध का दूध और पानी का, दूध का दूध और पानी का, किड़ा किन्ने पानी चे, किड़ा आके चर्च सुता रहा तो किड़ा जागता रहा। एक तो लोगों को चर्च आके नींद ही बड़ी आती, पता नहीं है मेरे को समझ नहीं आती मेरे बात में। आपको आती है मेरी बेटियों को? नहीं आती ना, ये पता नहीं अजीब की गल क्यों है। इधर कलाम शुरू नहीं होया, इधर पता नहीं की समझ तो बालाकार चीज है। क्यों डॉक्टर साहब आपको समझ आती है? कोई तो लॉजिक हमें भी बताए ना, कोई ऐसी कोई चूंडी दसो, कोई अच्छा कोई सोटी होनी चाहिए। बिलाल भाई उठो कलाम सुनाने में आया, या इधर कोई भैन सुती होवे, ओ बाजी उठी कलाम सुनने आई है, सुननी इतनी आई है। क्यों वजह पीछे जो बहन, क्यों बहन भरी कलाम सुनना आया ना, कि गल्ला करना है बहन, कलाम सुनना है, तो फिर समझ नहीं आती ना। भैया कहा हाँ भाई आसफ भाई कलाम सुनना आए हो ना, वो कुछ सोया कुछ लम्बे जी सोटी हो, लेकिन भैन ठीक असोई ना कलाम कर रहा है। ये बात हमें सिखाती है कितनी यीशु से हमारी मोहब्बत है। उसने कहा जिन्हों पसंद नहीं वो वास्ते बेवकूफ़ी, तो जिन्हों पसंद है वो वास्ते खुदा दी हजूरी। तो याद रखिए खुदा कलाम में सिखाता है जब बनी इसराइल के अंदर किसी को पाक किया जाता था, जो कोढ़ में होता था या किसी भी चीज़ की वसीले से वो गुनाहगार नापाक हो जाता, करते क्या थे? सुनिए क्या करते थे। अब मैंने कहा 3 चीज़ें, नरसिंगा, लहू और तेल। पाक कैसे करते थे? सुनिए मेरी बेटियां भी यहाँ सुने, जरा संडियाँ भैन इधर सुनो मेरा लगे। और मैं ना लाना शुरू कर देने जी भाई, और मैं कहना भैन ना सीधी हो जाओ, और तो सीधे हो जाओ सारे। अब वो पाक कैसे करते थे? अच्छा पाक करते थे, खुदा का खादम क्या करता ये बरे का लहू लेता, जो भी उसको पाक करना होता था, सुनिए उसे ज़िबा करते, उस लहू को लेते, जो नापाक शख्स होता उसके दाहिने कान की लूप पर लगाता लहू को,
फिर दाएं हाथ के दाएं अंगूठे पर, फिर दाएं पांव के दाएं अंगूठे पर लहू लगाता, फिर वहां रखे हुए लूच के अंदर से तेल को लेता, बाएं तली पर डालता, 7 बार उस तेल को अलतार पर फेंकता, फिर उसी लहू के ऊपर दाएं कान के लहू लगाया, उसके ऊपर तेल लगाता, दाएं अंगूठे पर लहू लगाया, उसी पर तेल लगाता, दाएं पांव के अंगूठे पर लहू लगाता, उसी पर फिर तेल लगाता, जो बाकी बचता वो उसके सर पर उंडेल देता। यानी ये हमें बात सिखाती है कि पाकीज़गी के लिए यीशु फिर वो शख्स पाक ठहरता और खुदा की हजूरी के अंदर आने के काबिल ठहर। इसका मतलब है मेरी बहनें सुनिए, इसका मतलब है खुदा के हजूर आने के लिए हमें भी बरे के लहू की उसकी ज़रूरत है, ताकि हम भी बरे के लहू और उस तेल से हम भी मसा किए जाएं, ताकि हम खुदा के हजूर लायक तौर पर शामिल हो सकें। जब हम उस तरह नरसिंगे की तरह हम फूंके जाएं, हम कहले ज़मीन ललकार और खुशी से खुदावंद की बात कर। जब मैं ललकारूं, मैं खुदावंद मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरे वाले छेती आ, तो तेरी ललकार जो ये साबित करती है, नरसिंगा फूंका जाता, खुदा की हजूरी आ जाती, तेरे फूंकने से खुदा की हजूरी तेरे पास आ खड़ी हो, और तब तू पुकारे तो के हाँ क्या चाहिए तुझको मेरे। पर पहला नरसिंगे अंगर साफ होना जरूरी है। बोलिया तो करो बस ने गुस्सा आ जाता है मैंने। साफ होना जरूरी है। अंदरों जरा कड्डो ना गुस्से ने पास्टर गुलशेर नूं गड्डी क्यों लग गई, मैनू तो लभदी नहीं, पता नहीं इन्हें कित्थे हथ पा लिया। पास्टर साहब पता नहीं की करी जान दे, इंडी मशहूर होई जा रहे हैं, पता नहीं है। आज जिहड़ियां जैलसियां ने ना, पता नहीं पास्टर गुलशेर होरे गोरे लभ गए, नहीं मेरे को गोरा है अजे, और मैं सब लोग ले लो, जिहड़ा मेरे को गोरा है ना वो सब ले लो। वो हालात है ऐसे करके पास्टर गुलशेर गलत गड्डी से जा रहे हैं, अरे इधर में हो जाता रहा थोड़ा। अच्छा, वो रात को आके जगाता है, कहता है उठ जा 3 बज के नहीं, दुआ करने का टाइम हो गया। वो रात को उठाता है, कहता है हाँ उठ जा, तेरी ये भेड़ जो है ना गुनाह कर रही है, जा फाड़ ला नू जाके। और उसे कहता है फिर पास्टर गुलशेर आजा वापस, गलत पासे जा रहे हैं। वो गोरा आप ले सकते हो, लेना पड़ेगा, आप ले सकते हो, मेरा भाई जवेल ले सकता है, अशरफ ले सकता, गजन भाई ले, सब ले सकते हैं वो गोरा। उस गोरे को लेने के लिए रात को उठ के घुटनों के बंद होके कहिए, आसमान पर बसे हुए गोरे, और यार लोग थले डालर नहीं जान दे, तुम आसमान तो दे जा, कहिए इससे रातों को उठ के मांगिए, नरसिंगे की तरह साफ कीजिए अपने आप को। याद रखिए नाकलाम में सिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। मसा करता है, जब खुदा किसी को मसा करता है, सुनिए मेरी कवायद भी सुने, खुदा जब मसा करता है, याकूब का खत 5वें बाब के अंदर कहता है, तू बीमारों के ऊपर तेल लगा कर मसा कर, आप बुजुर्गों से मिलकर दुआ कर, वो शिफा पा जाएगा। इसका मतलब है जिस्मानी तौर पर भी मसा किया जाता था। और कलाम ये सिखाता है, साउल गधा चराता चराता सैमुअल के पास खुदा का पहुंच गया, खुदा ने क्या कहा, तेल की कुप्पी ले, ढेल दे, इसे मसा कर, ताकि बनी इस्राइल का बादशाह हो। और कलाम ये सिखाता है, मेरी सुनिए, जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि खुदा का मसा हम पर आ जाए, खुदा की हजूरी हम पर आ जाए, कलाम ये सिखाता है जब आप हाथ उठाते हैं, मसा हर एक के लिए है। इस मसा के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इस मसा के लिए आप समझते हो शायद बड़ा सा हदिया चाहिए, नहीं चाहिए। आप समझते हो इस मसा के लिए शायद मैं बड़े से पास्टर के पास जाऊं, वो हाथ रखेगा, मसा आ जाएगा। और इस मसा के लिए कुछ नहीं चाहिए, और जो यीशु मसीह के ईमान में आ जाता है, जो मुंह से इकरार और दिल से ईमान ले आता है, ये मसा हर एक शख्स के लिए है। साउल को खुदा ने मसा किया कि बादशाह हो जा, और कलाम ये सिखाता है साउल ने क्या किया, गुनाह किया, और लिखा है वो मसा उसकी जिंदगी से क्या हुआ। और बहनों ने सुना है साउल की जिंदगी का, साउल बादशाह के बारे में सुना है पीछे मेरी बहनों ने, साउल बादशाह से
पहला मसीह इस्राइल का बादशाह। क्यों मेरे प्रभु? क्या हुआ? गुनाह किया तो मसा क्या हुआ? मसा जाता रहा। और यीशु मसीह ने आप सबको अपने लहू से मसा किया। मेरी हर एक बेटी मसा है, मेरा एक बेटा मसा है, लेकिन मसा क्यों जाता रहता है? क्योंकि उसने खुदा की ताबेदारी जब छोड़ी। और लिखा है कलाम के अंदर कि जब उसने खुदा के हुजूर गुनाह किया तो सैमुएल 16 बाब के अंदर लिखा है खुदावंद का रूह उससे साउल से जुदा हो गया। और खुदावंद की, सुनिए सुनिए मेरी बेटी यहाँ बैठी, खुदावंद का मसा जब जुदा होता है तो क्या होता है? बेटे यहाँ पर अभी नींद आने लगी कुछ लोगों को, सोना नहीं है। अभी मैंने बहनों का तो भाई भी सोना शुरू हो गए। लगता है मेरा कलाम का किसको मजा नहीं आ रहा। आ रही समझ नहीं आ रही? आ रही है। कितने लोग खुदा का मसा लेना चाहते हैं? अच्छा यार हाथ इन्ना को है ना, वो पासा भी उधर कहने इन्ना को हाथ ना करे या पर लेना है या को नहीं लेना। कितने लोग लेना चाहते हैं? सब लेना चाहते हैं ना। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मसा कैसे लेते हैं खुदा की हुजूरी से। मैं आपको सिखाता हूँ। लेना आपने। अब मसा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है कहाँ पे आना ला पानी की बोतल आप पी तेन मसा आ जाएगा। इंज दे आना कोई नहीं जी, इंज को नहीं आना। कितने समय तो चर्च बह के मसा लभ जाता, नहीं लभदा, मसा मंगना पैंदा खुदा को। अब खुदा का सुनिए, जब साउल से खुदा का रूह जुदा हुआ, एक बुरी रूह उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने किसने भेजी? खुदा किसने भेजी? इसका मतलब जो खुदा के मसा को नाराज करते तो खुदा क्या भेज देता है? फिर आफते मुसीबतें बदरू हैं। आप समझते ही नहीं है मेरे भाई, समझते नहीं इस बात को। मैं क्या करूं? मेरी बेटियां नहीं समझ, थक जांदियां, कलाम सुनते ही थक जांदियां। जब आप खुदा के मसा को नाराज करते हैं, क्योंकि कलाम ये सिखाता है जब साउल ने खुदा के मसा को नाराज किया, मसा हट गया, खुदा की रूह हट गई और खुदा की तरफ से बदलू बुरी रूह उस पर आ ठहरी और जो उसे सताती थी। जब आपका रवैये खुदा के मसा को नाराज करते हैं, उसके बड़े के लहू को नाराज करते हैं, तो फिर खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी के अंदर आफतें आ जाती हैं। और खुदा का कलाम सिखाता है सैमुएल खुदा के हजूर बड़ा इस दलगीर हुआ कि जो है बादशाह खुदा की हजूरी से रद्द किया गया। सुनिए 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 क्या हुआ? खुदा ने कहा अब क्यों गम करता है, उठ सींग ले, उसमें तेल डाल। क्या ले? क्या ले? जब साउल को मसा किया गया तो कुप्पी में तेल था, ठीक है, कुप्पी में तेल था। अभी भी आगे के टाइम थोड़ा है, जो गीत गान लगते तो टाइम बड़ा होता है। अब पूरा टाइम करेंगे आज। जब साउल को मसा किया तेल किस में था? कुप्पी में तेल था। अब जब दाऊद को खुदा मसा करने लगा तो खुदा ने क्या कहा? क्या सींग ले, उसमें क्या डाल? तेल मैंने कहा निशानी है पाक रूह की, तेल निशानी है खुदा के नूर की, तेल निशान है उस लहू का। और जब खुदा ने से कहा जा, और वो गया। और लोग अक्सर कहते हैं दाऊद ऐसा था, दाऊद ऐसा था, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, अगर हम पहला सैमुएल 16वां बाब उसकी बारी में तो लिखें कि जब दाऊद आता है तो लिखा है वो सुर्ख रंग का था, खूबसूरत था, हसीन था। अक्सर मैं कहता जी खुदा ने दाऊद के दिल पर देखा, दाऊद खूबसूरत नहीं सी, लिखा है वो सुर्ख रंग का था, हसीन था, और क्या था? खूबसूरत था। और सींग के जरिए खुदा ने उसका पर तेल डाला, और लिखा है जब तेल उस पर डाला गया उसी वक्त खुदा का रूह जोर से उस पर क्या हुआ? इसका मतलब है तेल में कोई पावर नहीं थी। तेल जब उंडेला जाता था
تو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ شخص اللہ کر لیا گیا، یہ چن لیا گیا، یہ اٹھا کر جب یسوع مسیح کو خدا نے چنا تو اس کو یہ منسٹری دی گئی کہ اندھوں کو بینائی دے اور لنگڑوں کو چلنا سیکھا اور غریبوں کو خوشخبری سنا، قید کے اندر جو کچلے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر آزاد کر۔ جب مسیح آتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ خدا کا روح زور سے آتا ہے۔ جب خدا کا روح زور سے آتا ہے تو پھر آپ کے بندھن ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ خدا کا کلام میں سکھاتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، چند باتیں میں آپ کو ساتھ مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم نے شاہ ربانی میں شامل ہونا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کے اندر لکھا ہے، جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم رکھتا ہے، جس نے ہم کو مسح کیا ہے وہ خدا ہے۔ پالوس کہتا ہے میری بیٹیوں سے، میرے بزرگوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، جس نے میں یسوع مسیح میں لے کر آیا وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ کون ہے؟ خدا آپ کو لے کر آیا ہے۔ اور میرے بیٹوں میری بیٹیوں، خدا کو ناراض مت کرو۔ آپ کو خدا نے چنا ہے اور اپنے رویے سے یسوع کے خدا کو ناراض مت کیجیے۔ اور کلام یوحنا پہلا یوحنا دوسرا باب اس کی 20ویں آیت کہتی ہے، تم کو، سنیے میری بیٹیاں سنیں، تم کو اس قدوس نے جو آسمان پر بیٹھا ہے، تم کو اس نے مسح کیا ہے۔ آپ کو مجھے خدا نے مسح کیا ہے، اور یہ مسح اس نے اس لیے کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ مسح کب زندگی میں آتا ہے؟ جب یسوع مسیح کا لہو آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ بھائی سنیں میرے یہاں بیٹھے جو بچے، کب روح پاک کا مسح آتا ہے؟ کب یسوع مسیح کا مسح آتا ہے؟ جب اس کا لہو آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ شاید آپ کبھی نہیں لہو کا مسح مانگتے، آپ مانگتے ہیں گاڑی دے دے، آپ مانگتے ہیں مجھے یہ دے دے، آپ گاڑی یہ مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں۔ اور کلام سکھاتا ہے خدا کا روح، خدا کا مسح کب آتا ہے؟ جب کہتے ہیں خداون مجھے اپنے لہو کا مسح دے دے، میں اپنی بیوی پر تیرے لہو کا مسح مانگتا ہوں، میں اپنے بچوں پر تیرے لہو کا مسح مانگتا ہوں، میں اپنی جو ہے کیا کرتا ہوں، اپنے کچن پر تیرے بڑے کے لہو کا مسح مانگتا ہوں، میں پیسے کی تھیلی جو خالی ہے میں اس کو بھرنا چاہتا ہوں، میں اس پر تیرے لہو کا مسح مانگتا ہوں۔ اس لہو کے اندر وہ سب کچھ چھپا ہے جو تجھے چاہیے۔ اور یہ لہو، خدا کا لہو، یہ برے کا لہو جو ازل سے بڑا، مکاشفہ کہتا ہے یہ وہ بڑا ہے جو ازل سے ذبح ہوا ہے، اور اس کے خون اور اس کے کلام کی گواہی سے ہر ایک شخص غالب آئے گا، اور جو بیمار ہے وہ بھی غالب آئے گا۔ اور یہ مسح کب آتا ہے؟ جب یسوع کا لہو زندگی کے اندر آتا ہے۔ سنیے خدا کلام کہتا ہے، اور یہ لکھا ہے کب؟ جب لائق طور پر میرا بھائی میری بہن اسے اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 30ویں آیت کہتی ہے، جو نامناسب طور پر اس کو اپنی زندگی میں لیتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر میری بات سنی ہے کسی نے جہاں یہاں بیٹھے ہیں، پورا مسح لیجیے، پورا ایمان سے پکاریے۔ میں نے کہا آدھا نرسنگا ہر کس خدا کی بزرگی کو بلا نہیں پاتا ہے۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر خدا کا کلام سکھاتا ہے 30ویں آیت کے اندر 11واں باب، جو آدھا خدا کا مسح لیتا ہے، جو آدھا ایمان سے یسوع کے پاس آتا ہے، وہ نہ برکت پاتا ہے نہ ہی وہ خدا کی حضوری سے کچھ پاتا ہے۔ لکھا ہے آدھا مسح سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیمار ہوتا ہے، اور لکھا ہے بتیرے تم میں 100 بگے ہیں، اس کو کھانے اس کو لینے کے سبب سے مر گئے ہیں۔ آدھا مسح نہ لیجیے۔ اس نے کہا کب؟ اس نے کہا یہ ہے میرا بدن، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے۔
اور اس نے کہا یہ لہو ہے جو تیرے لیے بہایا جاتا ہے، میرے بدن کو کھا، کیونکہ کلام یہ سکھاتا ہے جب بنی اسرائیل وثاقہ کا دن مناتے تھے خدا نے کیا کہا؟ برا لینا، برے کو کھانا اور لہو کو چوکھٹ پر لگانا اور تیاری سے کرنا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص برے کا گوشت نہ کھاتا، لہو چوکھٹ پر نہ لگاتا، مکمل خدا کی بات کو نہ سنتا، موت جو آسمان سے، وہ لعنت جو آسمان سے ان لوگوں کے لیے تھی جو خدا کے تابعدار نہیں تھے۔ اگر وہ شخص، اس نے کہا خدا نے اگر تیرا کوئی نوکر، تیرا کوئی جانور اس مسا سے باہر رہا تو وہ بھی مر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر برے نے کہا، اگر وہ برا وہاں ذبح ہوا تو اس نے کہا اس کا گوشت کھانا، تو یہ برا بھی تو کہتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تیرے لیے دیا جاتا ہے، اس کو جب بھی کھائے میری یادگیری کے لیے ایسے کرنا، اور یہ میرا لہو ہے تیرے لیے بہایا جاتا ہے اور میری یادگیری میں یہ کرنا۔ تو پورا مسا کب آتا ہے، پوری کب خدا کی حضوری ہوتی ہے؟ جب آپ اس برے میں سے کھاتے اور اس کے لہو میں سے پیتے ہیں، تب مکمل مسا آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ آدھا مسانے سے نہیں آتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے برا کو کھا لیا لیکن اپنی چوکھٹ پر تیل وہ خون لگانا بھول گیا۔ اس نے برے کا گوشت بھی کھایا اور چوکھٹ پر تیل بھی لگایا۔ اگر وہ آدھا کام کرتا تو موت کی لعنت جو آسمان سے خدا نے بھیجی تھی اس یہودی پر، اس بنی اسرائیل پر بھی آتی۔ اس کا مطلب ہے جو آدھا کام کرتا ہے، مسا اس کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے پالوس کہتا ہے، سنیے، پالوس کہتا ہے جو آدھا مسا کرتا ہے، جو نامناسب طور پر لہو کا مسا لینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ مسا نہیں، اس کے لیے یہ بیماری ہوگی، اس کے لیے یہ موت ہوگی۔ نہیں سنا تو سن لیجیے، آدھا مسا برے کا گوشت بھی کھایا تھا اور لہو بھی چوکھٹوں پر لگایا تھا۔ موت آسمان سے آئی اور اوپر سے گزر گئی، اور جس پر برے کا لہو ہوگا اور لائق طور پر ہوگا، کیونکہ اس نے کہا مجھے بھی خدا نے اسی لیے تو مسا کیا ہے، میں قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اور جو کچلے ہوئے ہیں، جو خدا کے حضور جو مسا سے باہر ہے، انہیں مسا کے اندر لے کر آؤں۔ اور میرے خدا بھائیو اور میری بیٹیوں سنیے، اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ بات نہیں ہے تو سن لیجئے، گناہ کی مزدوری موت، اس موت کا علاج خدا کے برے کا لہو کا مسا ہے۔ اگر بیماری ہے تو بیماری میں ایک لعنت ہے اور اس کا مسا اس کی شفا ہے۔ آپ غربت کے اندر، غربت ایک لعنت ہے، تیری مٹی خالی ہے، تیرا قرض ہے، تیری قرض لعنت ہے، اس لعنت کا بھی علاج برے کا لہو کا مسا ہے۔ اور اگر تو شیطان کے بندھن کے اندر ہے، شیطانی طاقت تیرے زندگی کے اندر لعنتیں لے کر آتی ہے، وہ اتھارٹی کا، اسے ہرانے کا ایک ہی علاج ہے، وہ خدا کے برا اس کے لہو کا مسا ہے۔ مسا لے لیجیے لہو کا، تیری زندگی کے اندر وہ لعنتوں کو دھو کر تجھے فضل سے بھر ڈالے گا۔ اور مسا کو مانگیے، لہو کو مانگیے۔ اگر تیری زندگی کے اندر کوئی بھی برائی ہے، کوئی لعنت ہے، غربت ہے، کمزوری ہے، اور اس کمزوری جو لعنت کے طور پر تیرے جسم کے اندر ہے، اس کی بھی شفا برے کا لہو ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس کے لہو بہانے سے ہم نے گناہوں کی معافی پائی ہے۔ میرے سے یاد رکھیے، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے 10 کماریوں کی مثال سنی، تمثیل سنی ہے؟ آخری بات، ہائے لگتا تھک گئے، جنہوں نے ہاتھ نہیں چکے ہوں، تھک کتنے لوگ گئے؟ میں نہیں آیا تھکیا، میں 1 گھنٹہ اور کلام سنا سکتا جی، میں نہیں تھکیا جی، میں 1 گھنٹہ، میں 2 گھنٹے، ہم 5 گھنٹے خدا کے کلام کو پڑھتے اور سناتے اور باتیں کرتے ہیں، 5 گھنٹے۔ کتنے لوگ تھک گئے؟ کوئی لوگ تھک گئے؟ جنہیں تھک گیا دس، جنہیں میں لکھ کے ٹائم کٹ گیا، بھائی تھک گیا دس، ادھر پڑھا میں دس، تھک گیا دس، میں تھک گیا بھائی، ہوں نہیں میں کلام سن سکتا، بھا جی بس کر دو، بس انی آگے میرے واسطے کافی ہے۔ کیوں بھائی؟ اشرف بھائی نہیں تھکے؟ ادھر بہنا جڑا تھک گیا باہروں چکر لا کے آ گیا،
ہاں آزادی یا تھک گیا اٹھے کبھی میں تھک گیا میں 12 منٹ چکر لا کے آیا. تمثیل سنی ہے؟ دسو 10 کنواریاں لی بچے گاندے بھی نے کیا کرو ہاں یا کرو نا. سنیے سنیے بھائیوں نے 10 کنواریاں تھیں 5 کی سی 5 کیا تھی عقل مند تھی اور 5 بیوقوف تھی. میں نے کہا نرسنگا لہو اور تیل 3 باتیں میں نے اب کی ہیں آپ کو. میں نے کہا تینیں خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہیں. خدا کے پاک کلام اس کے نور کو پاکرو جس پر تیل ڈالا گیا پاکرو زور سے اترا. جس نے گناہ کیا پاکرو جدا ہو گیا. آپ گناہ سے ڈرنے سے کر جائے. 5 نے کیا لیا؟ تیل لیا مشلے لی اور اپنے ساتھ کیا لیا؟ تیل کی کپیاں لی. تیل کی اور 5 نے مشلے لی اور تیل کی کپیاں. تیل دیا کپیاں. یہ آپ یہ مشلے ہیں. آپ جو ہے نا آپ کی زندگی کیا ہے؟ مشلے ہیں. تیل کیا ہے؟ خدا کا کلام خدا کا نور پاکرو تشبیہ ہے. جڑیاں سیاڑیاں سن نا زندگی تے لئی نال پاک کلام بھی لے لیا خدا دا لہو بھی لے لیا خدا دا مسا بھی اپنے کول رکھیا. اور یسو مسیح آ کے نرسنگا پھونکا گیا. یسو مسیح بعد میں اوپر آ کے اور جن کے پاس مسا تھا جن کے پاس کلام تھا جن کے پاس روح خدا پاک تھی ان کے لیے دروازہ کھل گیا اور وہ دروازے سے اندر داخل ہو گئی. لیکن اس سے پہلے بیوقوف کیا کہتی ہیں اپنا تھوڑا سا مسا مجھے بھی سرفراز بھائی دے دے. سرفراز بھائی نے کہا نہیں نہیں بھائی اب میرا مسا میرے لیے کافی ہے. تو جا کے وہ پاسٹر کو تر جا جا انے پیسے لے کے تینوں مسا دے دے گا. میں نے کہا انے پیسے ہدیہ لے پھڑ ہوں ہدیہ اے ہدیہ یا تو دے کے سمجھنا سنا کہ مینوں مسا مل گیا اے ہدیہ پھڑ آ دیکھ لے جا کے تے اس خادم کو جا کے مسا لیا. سنیے میرے بھائی جو سن رہے ہیں آپ جو کھیل رہے ہیں وہ بھی سنیں. اس نے کہا جا اور جاؤ اب جا کر یہ ہدیہ جس پر تجھے ایمان تھا اور یہ دیکھو جس پر تجھے ایمان تھا جا پاسٹر کے پاس لے جا اسے دیکھ دے کر ہدیہ دے کر مسا لے لے. اسے ان کو مسا نہیں ملا. کہ ملیا کیوں بہنوں ملا؟ آئیے سنتے ہیں جاگو ذرا. ملیا نہیں ملا. جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو سنا اپنی تیل کی کپی وہ کپی جس کے اندر خدا کا لہو تھا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر لہو کو لیا جنہوں نے لائق طور پر بپتسمہ لیا اور بڑے ادب کے ساتھ اس روٹی میں سے اس کے بدن میں سے کھایا اس لہو میں سے ادب سے پیا ان کی کپیاں ان کی زندگیاں پاک روح کے مسا سے پاک لہو سے بھر گئی. آسمان پر نرسنگا پھونکا گیا اور جب نرسنگا پھونکا گیا یسوع مسیح بھی آیا فرشتے بھی آئے اور جن کی کپیوں کے اندر تیل تھا جن کی زندگیاں شمشاں کی طرح مشل کی طرح روشن تھی اور ساتھ مسا تھا. میرے یسوع نے کہا جو مسا ہے وہ میری اندر آ جائے جو مسا نہیں ہے وہ باہر رہے اور وہ مسا ڈھونڈتی نہیں نہ ملا اور وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا خداوند میرے لیے کھول دے. اس نے کہا وقت اب گزر گیا ہے اب وقت نہیں ہے اور وہ وہاں پر باہر ہی رہ گئی. سنیے سنیے ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے. اس سے پہلے کہ وقت آپ کی زندگی سے نکل جائے مت مانگیے کچھ بڑے کے لہو کو مانگ لیجیے. ہر ایک لعنت نکل جائے گی چاہے وہ غربت کی لعنت ہے کوئی بھی لعنت ہے. اس
बड़े के लहू को मांग लीजिए, इस बड़े के लहू को ले लीजिए, लाइक तौर पर इस रोटी से खाइए, लाइक तौर पर इस मह से पिए। ये बड़े का लहू, ये ईमान जब जब तू इसमें से खाता, जब जब तू इसमें से पीता है, उसके मरने का, उसके जी उठने का, उसके वापस आने का इकरार करते हैं। और जब तू मुंह से इकरार और दिल से ईमान ले आता है तो ये ईमान तुझे बड़े के लहू से मसा कर देता है। और जो मसा हो जाता है उसके आगे रूह खुदा चलता है, रूह खुदा का नाज़िल होता है। जब रूह पाक नाज़िल होता है तो फिर सारियां बेड़ियां खुल जाती है। मसा ले लीजिए, अपनी बेड़ियों को तोड़ डालीजिए। पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।